اپڈیٹ کریں آپ کو یہ بھی، اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ اسرائیلی وزارت انصاف کی فہرست 735 فلسطینی قیدیوں پر مشتمل ہے۔ فہرست میں الفتح کے اہم رہنما مروان برغوثی اور زکریا الزبیدی کے نام بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ فہرست میں ایسے قیدی بھی شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن جنگ بندی معاہدے کے تحت انہیں 33 اسرائیلیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 1904 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیل نے حماس کی قید سے رہائی پانے والے 33 اسرائیلیوں کی تصاویر بھی جاری کی تھیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ اسرائیلی وزارت انصاف کی فہرست 735 فلسطینی قیدیوں پر مشتمل ہے۔ فہرست میں الفتح کے اہم رہنما مروان برغوثی اور زکریا الزبیدی کے نام بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ فہرست میں ایسے قیدی بھی شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن جنگ بندی معاہدے کے تحت انہیں 33 اسرائیلیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 1904 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیل نے حماس کی قید سے رہائی پانے والے 33 اسرائیلیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ 33 اسرائیلیوں کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح رہا تو اسرائیل اس عہدے سے اور اس طرح سے مذاکرات سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے الفتح کے اہم رہنما بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی، جبکہ حماس کی جانب سے اب تک فہرست جاری نہیں کی گئی۔ اسرائیلی وزارت انصاف کی فہرست 735 فلسطینی قیدیوں پر مشتمل ہے۔ فہرست میں الفتح کے اہم رہنما مروان برغوثی اور زکریا الزبیدی کے نام بھی شامل ہیں۔ زکریا الزبیدی کا نام بھی شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ فہرست میں ایسے قیدی بھی شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن جنگ بندی معاہدے کے تحت انہیں 33 اسرائیلیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 1904 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیل نے حماس کی قید سے رہائی پانے والے 33 اسرائیلیوں کی تصاویر جاری کی تھی۔ 33 اسرائیلیوں کی تصاویر جاری کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ پاکستانی وقت کے مطابق 11:30 بجے عمل درآمد کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ نتن یاہو نے جنگ بندی یرغمالیوں کی فہرست سے مشروط کر دی۔ حماس کے مطابق ٹیکنیکل وجوہات پر فہرست میں تاخیر ہوئی۔ امداد سے بڑے سینکڑوں ٹرک رفح بارڈر پر منتظر ہیں۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 42 دنوں پر محیط ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 737 اس وقت فلسطینی ہیں جو رہا کیے جائیں گے، لیکن اب تک تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حماس کی جانب سے فہرست نہیں جاری کی گئی۔ حماس نے فہرست جاری نہیں کی، جبکہ اسرائیل نے وہاں سے فہرست جاری کر دی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، اسرائیلی فوج رفح سے نکلنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج رفح سے نکلنا شروع ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل شروع ہونے میں چند گھنٹوں کا انتظار تھا، جو کہ ختم ہو گیا۔ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اگر ابھی تک جنگ بندی پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں رفح سٹی سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ فوج میں مصر سرحد کے ساتھ فلادلفی راہداری کے ساتھ ہی موجود رہی تھی۔ لٹے پٹے فلسطینی بچے کچھ سامان کے ساتھ تباہال گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں۔ جنگ بندی شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 33 بچوں سمیت مزید 122 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے وحشیانہ بمباری سے غزہ کی بستیاں ملیہ میٹ کر دی۔ گھر، اسکول، کالج اور ہسپتال بھی کھنڈر بن گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی فہرست ملنے تک جنگ بندی پر عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ بھی آغاز کر دیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ نتن یاہو نے کہا اگر یہ مرحلہ بھی بے نتیجہ رہا تو پھر دوبارہ سے جنگ شروع کر دی جائے گی۔ دوسری جانب حماس سے جنگ بندی کے مخالفین انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بین گوئر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق ہزاروں بچوں اور خواتین سمیت 47,899 فلسطینی شہید، جبکہ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہوئے۔ اسرائیل نے جنگ میں حماس کے 2 قائدین اسماعیل ہنیہ کو تہران، حسن نصر اللہ کو بیروت اور یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، حماس کی جانب سے ابھی تک فہرست جاری نہیں کی ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنی فہرست جاری کر دی ہے۔ تمام تفصیلات پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جی ہاں، میرے خیال میں امپلیمنٹیشن ہوگی۔ دیکھیں کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 10 بجے ہوں گے وہاں پہ غزہ اور سائٹ میں،
تو ابھی جو ڈیسیجن ہونا ہے 33 فیز 1 انہیں چھوڑنے اور 1000 کے قریب انہوں نے جو فلسطینی جو پرزنرز ہیں ان کو چھوڑنے ہیں، تو امپلیمنٹیشن ہوگی اور ان کو امپلیمنٹیشن کو دیکھیں مانیٹر کرنے میں یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہیں، اور اسپیشلی جو ٹرمپ کے جو ابھی کے جو آنے والی ایڈمنسٹریشن میں ان کے جو انوائی ہیں اسٹیو وٹکاف جو آلریڈی پیچھے آئے تھے یہاں پہ ریجن میں رہے ہیں، قطر ہے، ایجپٹ ہے، وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں آج امپلیمنٹیشن ہوگی اور یہ ہو سکتا ہے ٹائم اس میں لگے لیکن آج کے دن میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں 42 ڈیز پہ ہے، 6 ہفتوں کے لیے اس نے چلنا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ فیز کی بات چیت بھی ساتھ ساتھ چلے گی. تو میرے خیال میں ڈیلے اس پہ نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں کوئی ڈیلے کوئی کسی کی طرف سے کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. لیکن مسعود صاحب ابھی اسرائیل کی جانب سے بھی تو تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر ابھی فوراً فہرست نہیں جاری کی گئی تو دوبارہ سے جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا. تو ریٹرکس ہے نا، یہ تو اس سلسلے میں جو ابھی نتن یاہو اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، لیکن میرا خیال میں ایسا ہوگا نہیں. لسٹ آلریڈی چیزیں تو آلریڈی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تو ہو چکی ہے، لسٹ بھی آ جائے گی اور اس میں 35 انہیں ریلیز کرنے ہیں. تو میرا خیال میں ابھی دیکھیں کہ صبح کا وقت ہے وہاں پہ فلسطین والی سائٹ پہ، تو میرا خیال میں کچھ اگلے چند گھنٹوں میں یہ چیزیں ہو جائیں گی اور چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ہوپ فلی تھنگس ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح کوئی اسٹرائکس وغیرہ بھی ہوں گے، کیونکہ آج فیز 1 ہے امپلیمنٹیشن کا، فیز 1 کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ نے نیوز 1 کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.